نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين۔ سب سے پہلے ذکر کی فضیلت۔ ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اس کی معرفت اور ہمیشگی سے اس کا ذکر اور اس کی طرف سکون لینا، یعنی اللہ کا ذکر کر کے اس میں سکون حاصل کرنا، اس سے طمانینت حاصل کرنا، محبت، خوف، رجا، توکل، معاملے کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس طور پر وہی بندوں کے غموں، ان کے عزائم اور ارادے پر مستولی اور قابض ہو، یہ دنیا کی جنت ہے، اور ایسی نعمت ہے جس کے ہم مثل کوئی نعمت نہیں، اور یہی محبین کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور عارفین کی زندگی ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور ہمیشگی سے اس کا ذکر، اور اس بات پر سکون حاصل کرنا کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ اس کی طرف ہی سب معاملات ہیں، اور پھر ہر معاملے میں اسی پر ہی توکل و بھروسہ، اور پھر یہ کہ وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ چیز انسان کو دنیا میں بھی جنت جیسی فیلنگ دیتی ہے، یعنی آپ دنیا میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ جنت میں آ گئے۔ جس انسان کو صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت مل جاتی ہے اور وہ ہر دم اللہ کو یاد کرنے میں وقت گزارتا ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ دنیا جہنم لگ رہی ہے تو اس کی وجہ پھر کیا ہوتی ہے کہ بہت زیادہ انسانوں سے توقعات، انسانوں سے تعلقات، اور انسانوں پہ بھروسے، اور انسانوں سے کنیکشنز، اور ان سے ایکسپیکٹیشنز۔ تو جتنا زیادہ انسانوں پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے یا ان سے امیدیں توقعات رکھتا ہے، اتنا زیادہ بے چین اور مضطرب رہتا ہے، اور جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل بھروسہ کرتا ہے، اتنا ہی وہ دنیا میں بھی جنت کو انجوائے کرتا ہے انشاءاللہ۔ بالکل۔ آج کی دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں اللہ کے معبود ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہے، یعنی یہ صبح کی دعاؤں میں سے، لیکن آپ اینی ٹائم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی جامعیت ہے اس دعا میں۔ یعنی جو صبح کے وقت یہ کہے، یعنی اپنے دن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوا، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ آپ امیجن کریں، جیسے وہ اس دن استاذہ نے ایک حدیث سنائی تھی نا ہمیں، کہ ایک جملہ انسان زبان سے ایسا نکالتا ہے کہ جو اسے جہنم میں بھیج دیتا ہے، اور ایک جملہ زبان سے ایسا نکالتا ہے جو اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ہے نا، ایک دعا ہے چھوٹی سی، لیکن جو بھی اس کو سچے دل سے مانگے گا تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے نصیب ہوگی اور وہ جنت میں بھی داخل ہوگا۔ بالکل، بہت پروفاؤنڈ دعا، ایگزیکٹلی۔ اس دعا کی اہم بات کیا ہے؟ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی، اسلام کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار اور اظہار کر رہے ہیں، یعنی ان سب چیزوں کا ہماری زندگی میں ہونا، ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ یعنی ہمیں بائی فورس نہیں اسلام میں داخل کیا گیا، یا ہمیں بائی فورس نہیں کہا گیا، یا ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہم ایسے کریں، بلکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے رب کو رب مانتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، ہم اس بات پہ راضی اور خوش ہیں۔ اب دیکھیں راضی ہونا جو ہوتا ہے یا رضا جو ہے نا، یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسان جب دل سے خوش ہوتا ہے وہ چیز اس کے ظاہر میں بھی آ جاتی ہے، اور اگر آپ دل سے ناراض ہیں، رضا کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناراض۔ تو جب انسان ناراض ہو تو وہ چیز اس کے ایکشنز میں بھی نظر آ جاتی۔ تو لہٰذا جب ہم خوشی خوشی اللہ کا حکم مانتے ہیں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں، اور پھر اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ چیز انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے، اور یہ ہماری رضا کی اگزامپل ہے۔ پھر ردیت باللہ ربن، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ یہ حصہ جو دعا کا ہے، یہ تقدیر سے متعلق بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا میں اس پہ راضی ہوں، جو بھی میری تقدیر میں ہے، جو بھی میری زندگی میں ہے، یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اور سورہ توبہ آیت 51 ہم نے پڑھی تھی، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ان سے کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ تو آپ دیکھیں جب آپ یہ کہتے نا اسی طرح ہونا تھا، اسی طرح لکھا تھا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، تو یہ کیا ہے؟ کتب اللہ لنا۔ آپ فوراً کہتے ہیں انڈائریکٹلی ردیت باللہ ربا، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اس پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے عام نکات کیا ہیں؟ اللہ بندوں کے لیے ایسی چیزوں کو مقدر کر دیتا ہے جو کبھی طبیعت کے موافق ہوتی ہیں، یعنی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں جب آپ بڑے خوش، بڑے مطمئن، اور جو بھی ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اور کبھی ناموافق حالات ہوتے ہیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز الٹی ہو رہی ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں اس کے الٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا رب کی اطاعت ہے، یعنی اچھے حالات ہیں تب بھی ردیت باللہ ربن، برے حالات ہیں ناموافق ہیں ردیت باللہ ربن۔ جب کسی بندے پر مصیبت نازل ہو تو وہ اپنے دل کو ناراضگی سے روک لے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، یہ صبر اور رضا کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی آپ کو کوئی کلیمٹی سٹرک کرے، آپ کی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، اور پہلا جملہ جو آپ کے منہ سے نکلے وہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے، آپ کے مہمان نہ آئیں، آپ کہیں جا نہ پائیں، کوئی بھی زندگی میں انہونی بات ہو، پہلا جملہ جو ہمارے منہ سے نکلے وہ کیا ہے؟ ردیت باللہ ربن۔ کوئی بیماری ڈائگنوز ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہم کیا کہیں؟ ردیت باللہ ربن۔ بالکل جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے اس میں برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی۔ یعنی the moment ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو وہ چیز ہماری زندگی میں برکت اور وسعت لاتی ہے، اور آپ کو اس آزمائش میں ہی خیر و بھلائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی، اس میں تو یہ خیر ہے، اس میں تو یہ خیر ہے۔ اور انسان ڈیفرنٹ جب پرسپیکٹو سوچتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے لیے کیا بیسٹ ہے۔ جب آپ یہ کہیں نا اللہ نوز دا بیسٹ، دل سے کہیں اللہ نوز دا بیسٹ، تو پھر انسان کو یہی چیز اس کے اندر پھر یہ دعا دل سے نکالنے میں مدد کرے گی اس کو۔ سچے دل سے ردیت باللہ ربن کہنا ہمارے اندر صبر اور توکل کو مضبوط کرتا ہے۔ بندہ کہہ اٹھتا ہے اللہ تو ہے نا، یعنی آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا ردیت باللہ ربن، تو بعض دفعہ انسان دھمکاتے ہیں، میں چھوڑ جاؤں تو تم کیا کرو گی، اور تم کچھ بھی نہیں میرے بغیر، اور وغیرہ وغیرہ۔ بعض دفعہ آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے، کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، دیکھیں گے آپ کیسے یہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان کیا کہے؟ ردیت باللہ ربن۔ کسی عورت کا شوہر چلا جائے تو کیا کہے؟ ردیت باللہ ربن، یعنی شوہر تو چلا گیا اللہ تو ہے نا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو کیوں ان لوگوں پہ بھروسہ کریں جو ایک دن چلے جائیں گے؟
کیوں نہ اس ذات پہ بھروسہ کریں اور اس سے کنیکشن اسٹرانگ کریں جو ہمیشہ رہنے والی. مجھے اللہ کافی ہے. بالکل، حسبی اللہ. جو اللہ کے فیصلوں اور تقسیم پر راضی ہوتا ہے وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے. یعنی جب آپ اس بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. جیسے آپ دیکھیں، آپ بہت ایک اچھی ڈیوٹی کر رہے تھے، آپ کی ایک دم ڈیوٹی چینج ہو گئی. آپ کہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم، اللہ کا فیصلہ ہے. آپ کے لیے ایک دم سے اس چیز کی ایکسیپٹنس آسان ہو جاتی. آپ بہت پبلک آئے میں تھے، ایک دم سے آپ گھر کے کونے میں بند ہو گئے. آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں. آپ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، ایک دم سے کچھ ایسے حالات ہوئے کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اللہ سے دعا استغفار کرتے رہے. آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ آج انشاءاللہ سورہ یوسف بھی ہم پڑھیں گے، تو اس میں بھی آپ نوٹس کریں گے کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جیلسی آ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں، جب ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے اس کو کیوں دیا، مجھے بھی تو آتا تھا. آئی ایم بیٹر دین ادر پرسن. یہ تکبر کی علامت ہے. لیکن جب انسان کہتا ہے یہ اللہ کی تقسیم، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے مجھ سے اس سے بڑا کام لینا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو یہ چیز ہمیں واقعی ایمان کی حلاوت دیتی ہے. ورنہ بے چین مضطرب رہتے ہیں ہم. اسلام کے دین ہونے پر راضی ہمارے باطن میں ایمان اور ظاہر میں اسلامی طرز زندگی خوشی سے اپنانا ہے. آپ دیکھیں اسلام کیا ہے، یعنی دل میں ایمان اور ظاہر میں مسلمان. دل میں ایمان کی وجہ سے ہمارا ظاہری حال حلیہ، ہمارے معاملات، ہماری ڈیلنگز ایک مسلمان کی طرح ہوتی ہیں. اسلام نہ صرف دین کے طور پر بلکہ ہماری زندگی، موت، عبادات، معاملات، ہر عمل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کر کے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا. یعنی زندگی کے سارے معاملات، موت، عبادات، زندگی کیسے گزار رہے، لائف سٹائل کیسا ہے، کھانا پینا کیسا ہے، لباس کیسا ہے، نکاح، یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، شادیاں فیملی میں کیسے ہو رہی ہیں، فنکشنز کیسے ہو رہے ہیں، افطار کیسی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں اسلامک لائف سٹائل کے مطابق ہیں تو وہ بالاسلامی دینہ پہ عمل ہو رہا ہے. وے آف لائف ایگزیکٹلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان اور یقین کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کی اطاعت اور پیروی ہمارے لیے واجب ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونا. یعنی ان کی اطاعت اور ان کو فالو کرنا ہمارے لیے اوبلیگیشن ہے، چوائس نہیں ہے. نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کہ ان کی تعلیمات، سنتیں اور احکامات ہم خوشی سے اپناتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے اچھا سنت تو ہے، اچھا آپشنل ہے نا، کوئی بات نہیں. نہیں، ہم سنت یہ سمجھ کے اپناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو ہمارے لیے بھیجا اور ان کی پیروی سے ہمیں اللہ کی محبت بھی ملے گی. پھر آپ دیکھیں یہ دعا قبر کے 3 سوالوں کی بھی یاد دہانی ہے. یعنی قبر میں بھی ہم سے یہی 3 سوال ہوں گے نا، من ربک، ما دینک، اور من نبیک. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. تو جب انسان دنیا میں ان تینوں چیزوں پر راضی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ قبر میں سوالوں کے جواب بھی آسانی سے دے گا. کیونکہ کون قبر میں فوراً کہے گا اللہ میرا رب ہے، کون فوراً کہے گا اسلام میرا دین ہے، کون فوراً کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. جو دنیا میں بھی ان کو اپنائے گا اور ان کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں ان پر عمل قبر کے سوالوں میں بھی مددگار ہوگا. بالکل. رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کے معبود ہونے پر، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. یعنی میں ان سب چیزوں پہ راضی ہوں. آپ دیکھیں کہ ان ادر ورڈز آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک اسلامک لائف سٹائل ہونے پہ، میں مسلمان ہونے پہ اور اللہ کا بندہ ہونے پہ راضی اور خوش ہوں. اس بات پہ مطمئن ہوں کہ میں مسلمان ہوں. میرے اندر کوئی خوف نہیں ہے، میرے اندر کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. مجھے یہ نہیں ہوتا اچھا اگر مسلمان نہ ہوتے تو اچھا ہوتا. نہیں،
میں اس بات پر ہر روز اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ نمبر ون نعمت کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ دوسری نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص طور پر ہم پہ کیا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ سوچیں ہم کہیں اور بھی تو ہو سکتے تھے نا، کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے جہاں پہ اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو یہ کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ بھی مسلمان بنائے۔ جو نان مسلمز ہوتے ہیں آپ دیکھیں، اور جو پھر مسلمان بعد میں ہوتے ہیں، ان کی سٹرگل سوچا کریں، کس قدر تکلیف میں وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی کی سپیچ سن رہی تھی، تو وہ خود مسلمان ہیں لیکن ان کے والدین نہیں ہیں، تو وہ اس بات پہ اتنا زیادہ رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں مگر میں تو نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ ہدایت کے۔ لیکن اگر ماں باپ شرک پر ہی دنیا سے چلے جائیں گے اور بے دین ہو کر ہی، تو پھر بچوں کی تو دعائیں کام نہیں آئیں گی نا۔ تو کتنا اللہ کا شکر ہے اس پہ، رضیت باللہ ربن۔ اسی طرح ایک اور جو اس دعا سے الحمدللہ کچھ لوگوں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا، ایک ہماری سسٹر نے، وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ہاسپٹل لے کے گئیں، اور جب وہاں گئے ٹیسٹ آئے تو پتہ چلا ان کو کینسر ہو گیا۔ تو کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوئی، اور پھر نیکسٹ ڈے ان کو پتہ چلا ان کو خود کو بھی کینسر ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے فون کیا اپنی ٹیچر کو، میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ یہ دعا پڑھتی رہیں، رضیت باللہ ربن، اس کی تسبیح کر لیں، بس ہر وقت پڑھتی رہیں۔ وہ کہتی ہیں الحمدللہ میں پڑھتی رہی، اور پھر کہتی ہیں مثلا ہر روز جیسے میں نے ایسے کیا کہ تسبیح بنا لی نا، رضیت باللہ ربن، اور الحمدللہ کہتی ہیں 1 مہینے کے بعد دوبارہ ہمارے جب ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیمو کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی شرنک ہو گیا کینسر۔ الحمدللہ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی مشکل آئے نا، جب بھی کوئی ایسی پریشانی آئے، بس رضیت باللہ ربن، جو ہے نا صبر پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے جیسے چوٹ لگے نا رضیت باللہ ربن، جیسے چوٹ لگے، تکلیف پہنچے، درد ہو، دکھ ہو، رضیت باللہ ربن۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔